السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ غزوہ احد میں لڑائی کی ابتدا حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عثمان کے درمیان مقابلہ آرائی سے ہوئی۔ ثانی ذکر کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا اور وہ بار بار لہرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے، یا تو میری تلوار تمہیں فوراً جہنم رسید کر دے گی یا تمہاری تلوار مجھے فوراً جنت پہنچا دے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ زمین پر پڑ گیا۔ پھر اسی دوران اس کا سطر کھل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے تکبیر بلند کیے۔ اس کی فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھی ان سے پوچھا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا، مزید برآں اس کا سطر کھل گیا، میں نے اس سے بڑی شرم محسوس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے دائیں جانب گھمسان کے رن میں تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے جھنڈا تھام لیا اور اس کے میں مشرکین کی بہت بڑی تعداد کو وصل جہنم کیا۔ اس غزوہ میں مسلمان بڑے سخت حالات کا شکار میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدافعت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی تھی۔ اس غزوہ میں جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے آگے بڑھ کر آپ کا دست مبارک تھاما۔ اس غزوہ میں مہاجرین انصار میں سے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا۔ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی، آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک پر بہنے والے خون کو بند کرنے کا انتظام کیا۔ اس مرک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری واضح ہو گئی۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بہت ڈھونڈا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو یہ خیال کیا کہ آپ کے بعد زندگی بیکار ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور لوگوں کی طرف لپکے۔ جب غبار پھٹ گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر عافیت نظر آئے، انہوں نے نہایت ثابت قدمی اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 زخم لگے۔ جس جگہ پر ہوا مشرکین کے وہاں سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ دشمن کے بارے میں یہ معلوم کرے کہ وہ کس طرف کا رخ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ، یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑے چھوڑ چکے ہیں، اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں تو ان کا مکہ جانے کا ارادہ ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک رہے ہیں تو پھر ان کا مدینے جانے کا ارادہ ہے۔ اس اللہ کی قسم جن کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا رخ کیا تو میں ان کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہو گئے ہیں تو مکہ کا رخ کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کے بارے میں پوری رپورٹ پیش کی۔ جزاک اللہ۔